روایت کہ اکثریت افراد کی وہ حتی مستشرقین میں دیکھا کہ جب پیغمبر اکرام اسلام کی وفات ہو چکی ہے تو کچھ ایک حلقہ کہہ رہا تھا میری بیعت کر دو، دوسرا حلقہ کہہ رہا تھا میری بیعت کر دو، ایک کہہ رہا تھا مجھے خلیفہ مان دو، دوسرا کہہ رہا تھا مجھے خلیفہ مان دو۔ ایسے حالات شیخ سعدی جیسے شاعر جن سے متعلق کے مشہور ہے ان کا تعلق اہل تسنن سے تھا، ان کے یہ شعر جب صحابہ حب دنیا داشتن مصطفیٰ بھی کفن کو گزاشتہ، کیونکہ وہ حب دنیا رکھتے تھے، حب اقتدار، حب جاہ، حب حکومت، اپنی مذہب کو اسی طرح سے چھوڑ چلے گئے، نہ دفن میں شریک ہیں، نہ دفن میں شریک ہیں، نہ نماز جنازہ میں شریک ہیں۔ یہ بچے بیٹھے ہیں، جوان بیٹھے ہیں، اگر کسی نے اسلامیات اختیاری جو 11ویں جماعت غلام احمد حریری نے لکھی، یہ کورس کی کتاب ہے بچوں کی، اس میں بھی انہوں نے لکھا کہ پیغمبر اکرام اسلام کی نماز جنازہ اسی طرح سے 3 دن برابر پڑھی تھی۔ کوئی سوال آتا تھا سب سے پہلے تو جب پیغمبر اکرام اسلام کی ریلت ہوئی اس دفن کے بعد بڑے متقیات سے پوچھا گیا کہ کون نماز جنازہ پڑھائے گا؟ حضرت نے فرمایا نہ پیغمبر کی زندگی میں کوئی کھڑا ہو سکتا ہے نماز پڑھانے کے لیے، نہ ان کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد کسی کو حق ہے کہ ان کی میت پر امامت کروائے گا۔ پھر کس طرح سے نماز پڑھی جائے؟ بولے متقیہ نے بتایا کہ ایک ایک فرد آئے اور ختمی مرتبہ کی نماز جنازہ ادا کر کر کیا پڑھے؟ اہل تسنن مثلا 4 تک کے جو پڑھتے ہیں، اہل تشیع 5۔ بولے متقیان سے پوچھ گیا اہل تسنن اہل تشیع سب کی اجماعی روایت، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ بولے متقیان سے پوچھا گیا کہ پھر کیسے کیا پڑھیں؟ تو کتنی تکبیریں پڑھیں؟ کا کوئی تکبیر نہیں، بس ہر ایک آئے اور پیغمبر کی جسد مطہر کے پاس کھڑے ہوئے پڑھے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ امام شمس الدین ذہبی نے، امام احمد بن حنبل نے، دیگر مورخین نے لکھا، حتی ام المومنین عائشہ سے روایت کہا کہ ہم بدھ کی رات میں بیلچوں کی اور اسی طرح سے مختلف اوزار کی آوازیں سن رہے تھے، اس سے ہمیں ہوا کہ شاید پیغمبر کو بدھ کی شب میں دفن کیا گیا، یعنی نماز جنازہ کی شرکت تو بجائے خود تدفین کے وقت باقی لوگ موجود نہ ہوں لیکن قریبی قریب افراد۔ اس روایت سے آپ سمجھ سکتے ہیں عالم اسلام کی سب سے مشہور اور معروف تاریخ ہے، بڑی تاریخ مانی جاتی ہے۔ امام شمس الدین ذہبی غیر معمولی شخصیت ہے دنیا حدیث میں اور ان کی یہ تاریخ ہے، لیکن بات جہاں تک نہیں کہ پیغمبر اکرام اسلام کے نماز جنازہ میں شرکت نہیں کی، ان کی تدفین میں شرکت نہیں کی۔ بات یہ ہے کہ پیغمبر اکرام اسلام کی تدفین کے بعد دوسرے دن امت نے جس طرح سے ختمی مرتبہ کی اکلوتی بیٹی کو بھروسہ دیا، زمین انسان کو یہ درد قیامت تک بلاتا رہے گا۔ ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ میں سفر میں تھا اور مجھے ختمی مرتبہ کی ریلت کی خبر ملی تو میں جلدی سے مدینے کی طرف چلا کہ میں پہنچ جاؤں اور تعزیت پیش کروں خاندان عبید کو۔ کہا جیسے میں مدینے میں داخل ہوا اپنی سواری کو دروازے ہوں تو جیسے ہی اندر آیا مدینے میں تو میں نے محسوس کیا کہ بنو ہاشم کی گلی میں دھواں اٹھ رہا ہے، تو مجھے یہ خیال آیا کہ کیسے مسلمان ہیں۔ پیغمبر نے تاکید فرمائی تھی کہ اگر کسی گھر میں کسی شخص کی موت ہو جائے تو پھر اس گھر میں 3 دن تک چولہا نہیں جلنا چاہیے، اور باقی جو اہل محلہ ہیں جو دوسرے قریبی افراد ہیں وہ کھانا بنا کر لے کے جائیں۔ تو کہا کہ ظاہراً مسلمانوں نے پیغمبر اکرام اسلام کی اس حدیث کو نظر انداز کیا اور کھانا بنا کے لے جانے کے بجائے نہیں لے کے گئے اور خود بنو ہاشم کے گھروں میں کھانا بن پائے۔ کہا وہ کہتے ہیں لیکن جب میں بنو ہاشم کی گلی میں داخل ہوا تو پھر عجیب منظر تھا، ایسا نہیں تھا کہ وہ کھانا بنانے کی وجہ سے دھواں ہو رہا تھا، وہ آگ غیر فاطمہ زہرا پہ جلی۔ میرے عزیزوں کی مرتبہ قریب کے روایت بسر کا بعض افراد تشکیل کرتے ہیں کہ کیسے ممکن 50 سال کے بعد کسی محمد کی بیٹی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے سر سے چادر چھن جائے، اس کو تعجب نہیں ہوتا۔ سب کے مطلب کے فرزند امام حسین کے گلے پر چوری پھیر دی، اب بتائیے میری کہا میں کیا ہوں، چوری نہیں پھیری گی۔ ضرب کا مطلب ہوتا ہے مارنا، یعنی 13 ضربیں ماری گئی۔ اس طرح سے قتل کیا گیا امام حسین۔ انسان سوچ سکتا ہے کہ رسول اسلام کی بیٹیاں رسم بستر کھڑی ہوں اور
رسول اسلام کا بدترین دشمن مسند پر بیٹھا ہوا کیسے ہوا؟ بس میرے عزیزو، اب وہ صحابی کہتے ہیں جب میں آیا تو منظر عجیب تھا. شیخ عباس قمی وہ شخصیت کی جسے سرقت الاسلام کا خطاب دیا گیا، یعنی بہار اور انوار کی 110 جلدوں کو انہوں نے خلاصہ کیا اور معتبر ترین احادیث کا مجموعہ سفینۃ البحار کے نام سے اس 7 جلدوں میں چھپا. بہت احتیاط کرنے والے محتاط ترین شخصیت یہ مفاتیح الجلال جنہوں نے لکھی شیخ عباس قمی نے. یہی شیخ عباس قمی ان کی اور کتاب ہے بیت الاحزان. یہ پوری کتاب مقتل ہے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا. کہاں کہاں سیدہ زہرا کے روح اطہر پر دشمن نے تماچے مارے، 2 مواقع پر تماچے مارے، 2 مواقع پر. ایک موقع میں آپ کی خدمت بیان کروں گا. شیخ عباس قمی کہتے ہیں کہ یکم ربیع الاول کو پہلی مرتبہ یہ افراد آئے، یہاں تک کہ دوسرے مرحلے میں کچھ افراد آئے، انہیں بھی واپس بھیجا گیا، اور تیسری مرتبہ 2 دن کے وقفے سے یعنی 3 ربیع الاول کو آئے. آج 3 ربیع الاول ہے. آج جو 300 افراد قبیلہ بنو سلمہ کی جو گھوڑے سوار ہاتھوں میں تلواریں اٹھائے آئے وہ بھی آئے تھے، لیکن جو حکومت کے قریبی افراد ہیں ان سے متعلق شیخ عباس قمی نے لکھا کہ 50 افراد ڈنڈے اٹھائے ہوئے، لکڑیاں اٹھائے ہوئے، اور اتنی لکڑیاں جمع کی گئی کہ شیخ عباس قمی کہتے ہیں کہ بعد میں اہل مدینہ 1 مہینہ تک اپنے گھروں میں انہی لکڑیوں پر کھانا بناتے تھے. یعنی کوشش یہ تھی کہ پورے گھر کو جلا کر راکھ کر دیا جائے. یہاں تک کہ دروازے کے بعد لکڑیاں جمع کی گئی تو 50 افراد وقت مختصر ہے. 2 جملے عرض کروں تاکہ مجلس مکمل ہو جائے. وہ مرحلہ کہ جب ایک نے تقویٰ کیا اور تو علی ابن ابی طالب دروازے کی طرف بڑھے تو اس صحابی کے زہرا کے جملے مدافع ولایت جناب سیدہ زہرا تو شہید راہ ولایت معصومین ہے. آگے بڑھ کر امیر المومنین سے کہتی ہیں کہ جب تک میرے بابا محمد مصطفیٰ زندہ رہے کبھی ہم نے خود تلوار نہیں اٹھائی. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت روئے زمین پر میرے بابا اللہ کی حجت تھے. ہمیشہ آپ نے میرے بابا کا دفاع کیا اور آج وہ زمین پر حجت خدا آئے اس لیے اپنے تلوار نہ اٹھائے. آج میں آپ کا دفاع کروں گا. امیر المومنین نے فرمایا ہے نبی ذاتی جیسے آپ مناسب سمجھتی. فاطمہ آگے بڑھی، کیا گفتگو بھی آپ سنتے ہیں، ایام میں سن رہے برابر. میں تکمیل مجلس کے لیے 2 جملے عرض کر رہا ہوں. یہاں تک وہ مرحلہ آیا جب آگ لگی. جب آگ لگی تو شیخ عباس قمی نے لکھا کہ وہ دوسرا فرد اتنا غصے میں تھا کہ اس نے دروازہ جلنے کا بھی انتظار نہیں کیا اور چلتے ہوئے دروازے میں ٹھوکریں مارنا شروع کی اور تھوڑی دیر کے بعد دروازہ گرا. بس میں پوچھا کرتا ہوں کہ بتائیں کیا یہ دروازہ زمین پر گرا اور کیا زمین پر گر رہا ہوگا؟ لیکن کیا کروں کہ امام زمانہ فرماتے ہیں کہ میں اس لمحے کو کبھی نہیں بھلا سکتا جب میری دادی فاطمہ زہرا چلتے ہوئے دروازے اور دیوار کے درمیان تھے. یہاں تک کہ دروازہ گرا اور بیوی کی آواز بلند ہوئی. فیصلہ میں نے بڑا کہ میرا موسم شہید ہو چکا ہے، میری پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں. اس لیے 50 میں سے 11 افراد اس دروازے کو روکتے ہوئے اندر داخل ہوئے اور 11 میں سے خاص وہ تھا جس نے آگ لگانے کا حکم دیا تھا. شیخ عباس قمی کہتے ہیں کہ سب سے آگے تھا. یہاں تک کہ بس میں آخری جملہ عرض کروں کہ مولوی بطوقیان سے بہت قریب پہنچا اور اس کی کوشش تھی کہ حضرت کے گروہ اطہر میں رسی ڈالے. جانتا تھا کہ آج فاتح خیبر ہرگز سوار نہیں اٹھائیں گے. ختمی مطلب کی وصیت تھی اور آپ کی امامت کا تقاضا تھا. اس لیے ضرورت بڑی ہوئی تھی، کوشش تھی کہ رسی ڈالے، لیکن خود اس نے اپنے خط میں اس چیز کا اعتراف کیا اور اس خط کو بھی تحریر کیا. اس خط کا متن بھی لکھا شیخ عباس قمی نے جو خط بعد میں میرے شام کو لکھ کر بھیجا گیا تھا کہ میں نے کیا کیا رحلت رسول کے بعد، کس طرح سے علی کے گھر کے بتوں کے گھر پہ حملہ کیا. کہاں کہ جیسے وہ خود اعتراف کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ جیسے میں علی کے بہت قریب پہنچ چکا تھا میں چاہتا تھا کہ علی کے گروہ اطہر میں رسی ڈالو، لیکن اسی اثنا میں نبی ذاتی